ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلمائه العاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے، جو ساری کائنات کا رازق بھی ہے، جو معبود ستار بھی ہے، جو معبود غفار بھی ہے، جو معبود سید الابرار بھی ہے، اس خالق، مالک، رازق، ستار، غفار، رحمان اور رحیم کی حمد و ثنا کے بعد سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سارے نبیوں کے سالار رسول، مدینہ کے تاجدار رسول، مکہ کے سردار رسول، امت کے غمخوار رسول، نور و بشر نبی، حاضر و ناظر نبی، مختار و ناصر نبی، شافع محشر نبی، اللہ کے پیارے حبیب، آمینہ کے راج دلارے حبیب، دکھیوں کے سہارے حبیب، سب کے اور ہمارے حبیب، شہنشاہ ہر دوسرا، سید الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عبادت خدا کے اندر ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام، تعظیم و تکریم کے لائق مخلصین و متقین میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں،
پچھلے جمعۃ المبارک میں فضائل حج کے حوالے سے گفتگو تھی، اس سے پیچھے حاضری مدینہ کے حوالے سے گفتگو تھی، اور آج ارادہ تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ بیان ہوگا، لیکن کافروں کی وہ باسی کڑی میں پھر ابال آیا ہے۔ ہندوستان میں ایک ہندو عورت نور شرما خبیثہ عورت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آج کا جمعہ ادب و احترام کے حوالے سے جو مسلمانوں کو تعلیم کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ گستاخ رسول کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ پیارے حبیب علیہ السلام اس کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی تعلیم ہمیں ہے کہ گستاخ رسول کل بھی واجب القتل تھا اور گستاخ رسول آج بھی واجب القتل ہے۔ یہ حدیث پاک تو عام طور پہ آپ نے سنیا ہے نا، فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو کسی بھی نبی کو گالی دے، بے ادبی کرے، فاقتلوہ، بس اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہیں کرنی کہ جس طرح ایک دوسرے سے بلا تکلف گفتگو کرتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ویسے تو اس آیت کریمہ کا حکم عام ہے، ہر ایمان والے کو فرمایا کہ ادب اور احترام کرو، لیکن بالخصوص حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چونکہ بلند آواز سے سنتے تھے، کانوں سے معذور تھے، اور یہ بات تو ہر زید عمر بکر ہم سب جانتے ہیں کہ جو بلند آواز سے سنتا ہے نا، جب وہ بات بھی کرتا ہے تو اونچی آواز میں کرتا ہے خود بھی۔ تو حضرت ثابت ابن قیس چونکہ معذور تھے کانوں سے، تو وہ جب بات کرتے تو بلند آواز سے کرتے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ ان کے حوالے سے تو بعد میں گفتگو کرتا ہوں، پہلے آیت کریمہ کے حوالے سے رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو جو سامنے بیٹھا ہے اس کی آواز تھوڑی آہستہ ہو، لیکن ہم اپنے انداز میں گفتگو کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس طرح گفتگو تم نے رسول سے نہیں کرنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کمال درجے کا شعر ہے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو
پہلی منزل ادب شکتی تے بنا ادب مراد نہ پاوے. پہلی منزل ادب شکتی تے بنا ادب مراد نہ پاوے. بے ادباں دی بستی اندر کدے ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو ود ہور عبادت کیڑی جیڑی رب دی کر پہنچاوے. آزم او دے وقت سولے جنوں اے دولت مل جاوے. ادب تو ود ہور عبادت کیڑی جیڑی رب دی کر پہنچاوے. آزم او دے وقت سولے جنوں اے دولت مل جاوے. فرمایا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا. تو آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہیں کرنی کہ جس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح گفتگو نہیں کرنی کہ جس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم ایک دوسرے جیسے ہیں. ہم ایک دوسرے کی مثل ہیں. آپ میری طرح انسان ہیں, میں آپ کی طرح انسان ہوں. لیکن فرمایا رسول نہ تمہاری مثل ہیں, تمہارے جیسے ہیں, نہ تم رسول جیسے ہو. نہ تم رسول جیسے ہو اور نہ رسول تمہارے جیسے ہیں. یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں نا کہ چلو ویکھن دے وچ ساڈے ورگا آندے نے نا, جب ویکھن دے وچ ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے. ویکھن دے وچ ساڈے ورگا اسی کدوں اس مل دے. پتھر لال دے بھا نہیں وکدے, پھل کنڈے نال نہیں تلدے. جہے اسرار حضور دے کھلے نہیں کسے ہور دے کھلدے. آج او عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں چ رلدے. آزم او عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں چ رلدے. تو فرمایا رسول تمہاری طرح نہیں جو تم ایک دوسرے سے جیسے بلا تکلف ابے تبے تو تڑاک اور بلند آواز ہو گئی اس طرح گفتگو کرتے ہو. تو فرمایا رسول سے ایسے گفتگو نہیں کرنی. آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالکم, تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا وہ ہے حبت. حبت کا لفظ ہے. دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ضبط اور ایک حبت. ضبط کہتے ہیں کہ کسی کی چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لینا. اگر کوئی معقول وجہ بیان کرے تو وہ ضبط چیز جو ہوتی ہے وہ واپس کر دی جاتی ہے. یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولیس نے کوئی چیز پکڑ لی, ضبط کر لی, اب کسی نے کوئی معقول وجہ بیان کی تو وہ واپس کر دی. یا پھر کوئی سفارش وغیرہ آ گئی تو وہ واپس ہو گئی. لیکن حبت وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کسی صورت واپس نہیں ہوگی. ضبط چیز واپس ہو سکتی ہے لیکن حبت واپس نہیں ہو سکتی. حبت فرمایا اس طرح نہیں کہ ہمارے سرکاری ادارے ہیروئن وغیرہ چرس شراب پکڑتے ہیں نا تو کسی صورت واپس نہیں ہوتی, اس کو آگ ہی لگائی جاتی ہے, واپس نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ ایمان والو اگر تم نے بے ادبی کی تو تمہارے اعمال ضبط نہیں ہوں گے, حبت ہوں گے. کسی صورت یہ نہیں کہ توبہ نہ لی یا کوئی وجہ بیان کی تھی اس لیے بے ادبی ہو گئی تھی تو تمہارے اعمال واپس کر دیے جائیں گے. فرمایا تمہارے اعمال جو ہیں ضائع کر دیے جائیں گے, ضائع کر دیے جائیں گے. وہ یہاں پر ایک فارسی کا شاعر کہتے ہیں نا, وہ فرماتے ہیں کہ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر. ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر. نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ہی گا. فرماتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک ادب کی جگہ عرش سے بھی نازک تر ہے. آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک تر ہے. نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ہی
جا، وہ فرماتے ہیں کہ بات کیا ہے، تو اور میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر تو جنید اور بایزید جیسے آواز اونچی کرنا تو دور کی بات ہے، وہ اپنا سانس بھی اونچا نہیں دیتے ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ہی جگہ، فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آواز اونچی کرنا تو دور کی بات ہے، ولیوں کے سردار جنید اور بایزید جیسے اپنا سانس بھی اونچا نہیں لیتے۔ فرمایا کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ خبر بھی نہیں ہوگی، خبر بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو نا، کسی نے نماز پڑھی، اس کو پتہ چل گیا جی میرے تو کپڑے خراب تھے، تو وہ دوبارہ پڑھ لے گا۔ اگر کسی نے حج کیا تو کوئی رکن رہ گیا، اس کو پتہ چلے کہ بھی میرا تو حج ادا نہیں ہوا، حج دوبارہ کر لے گا۔ زکوٰۃ دی، زکوٰۃ اس کو دے دی جو حقدار نہیں تھا، تو بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ چل گیا، بندے نے زکوٰۃ دوبارہ دے دی۔ لیکن فرمایا کہ گستاخ رسول بدبخت اور نالائق وہ ہے کہ جس کی توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ ہم پتہ چلنے ہی نہیں دیتے کہ میں نے گستاخی کی ہے۔ پتہ فرمایا کہ وہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تسی اپنے حج ہی گنتے رہو گے، نمازیں ہی گنتے رہو گے، یا کوئی جس طرح کافر نے وہ اپنے تھا اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتے رہو گے۔ فرمایا گستاخ رسول بدبخت ہوے کہ جنہوں اساں توبہ کی توفیق ہی نہیں دیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال ضائع ہو گئے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ وہ شاعر کہتا نا، بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی، بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی، منزل مقصود تے پہنچیا نہیں باج ادب دے کوئی۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈوئی، منزل مقصود تے پہنچیا نہیں باج ادب دے کوئی۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ اونچی آواز میں گفتگو کرتے تھے، اب جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اس طرح گفتگو ان سے نہیں کرنی جس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہو، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو حضرت ثابت ابن قیس جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے اور روتے رہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی دن ان کی یہ کیفیت رہی، کئی دن کیفیت رہی۔ ایک دن حضور نے پوچھا اینا ثابت، بھئی وہ ثابت کہاں ہے، ثابت کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اس وقت سے وہ گھر میں بیٹھے رو رہے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آنا چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب آئے تو آ کے حضور نے پوچھا کہ تم نے ہماری بارگاہ میں آنا کیوں چھوڑا ہے؟ کہا حضور میرے اعمال ضائع ہو گئے اور میں اب آپ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں آتا کہ پھر دوبارہ کو آواز اونچی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اے ثابت تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے، اما ترضا ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ۔ فرمایا کہ اے ثابت کیا آپ اس بات سے راضی ہیں کہ عیش و عشرت کی زندگی ملے، شہادت کی موت ملے اور جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ آپ نے تو ہمارا ادب کیا ہے، رو رہے ہو، تو اب کیا اس بات سے راضی ہو کہ عیش و عشرت کی زندگی، شہادت کی موت اور پھر جنت میں داخل کر دیے جاؤ؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی بڑی عزت کے ساتھ حضرت ثابت ابن قیس نے گزاری۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض اوقات بچپن بڑا سونا گزرتا ہے، جوانی بڑی سونی گزرتی ہے، بڑھاپے میں آ کے بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی بچپن بڑا سونا گزرا تھا، جوانی گزری تھی، یہ بڑھاپا دیکھ لو۔ فرمایا کہ وہ بچپن بھی سونا، جوانی بھی سونی اور بڑھاپا بھی سونا گزرا، اور لوگ یہ کہا کرتے تھے اگر کسی نے جنتی شخص دیکھنا ہے تو ثابت ابن قیس کو دیکھ لو۔ یہ چھوٹی بات ہے، اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو ثابت ابن قیس کو دیکھو، ساری زندگی تندرستی کے ساتھ گزاری۔ پھر جب شہادت کا موقع آیا، مسیلمہ کذاب وہ بدبخت تھا کہ جس نے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ہی دعوی نبوت کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا اس کے مارنے کو، لشکر کے ساتھ لڑائی اور جہاد کے لیے، تو اس لشکر میں ثابت ابن قیس بھی گئے تھے، اور یہ نوجوانوں کو کہتے تھے، او نوجوانوں میں بوڑھا ہو کے آگے لڑ رہا ہوں، تم نوجوانوں کے پیچھے کیوں رہ رہے ہو؟ پھر وہاں پر شہید ہوئے، اور حضرت ثابت ابن قیس وہ ہے کہ وصال کے بعد، شہادت کے بعد انہوں نے وصیت کی اور اس وصیت پہ ان کا عمل بھی کیا گیا۔ حضرت ثابت ابن قیس جب شہید ہو گئے نا تو رات کو خواب میں ایک سپاہی کو ملے، فرمایا کہ جب میں شہید ہوا تھا نا تو ایک سپاہی نے میری زرہ اتار لی تھی، وہ لوہے کا لباس اتار لیا تھا، اور وہ فلاں درخت کے نیچے ہانڈی الٹی کر کے نیچے پڑی ہوئی ہے، وہ لو اور مال غنیمت میں جا کے جمع کراؤ، اور جا کے ابوبکر صدیق کو میرا سلام مدینہ شریف میں کہنا، اور کہنا کہ میرا وہ غلام ہے اس کو آزاد کر دو، اور اتنا میرا قرض ہے وہ بھی ادا کر دو۔ شہادت کے بعد انہوں نے کہا میں آپ کو وصیت کی منو ان کی وصیت پہ عمل کیا گیا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ عیش و عشرت کی زندگی، شہادت کی موت پر تدخل الجنہ، پھر جنت میں بھی داخل کر دیے جاؤ۔ تو وہ جنتی کیوں نہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نا یہ جنتی ہے، انہوں نے فرمایا نا کہ یہ جنتی ہے۔ پھر یہی نہیں، صحابہ بھی کہتے تھے کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو ان کو۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، اس کی طرف ذرا توجہ کرنا، فرمایا اما ترضا، میرے ثابت کیا تم راضی ہو؟ کیا بھائی میرے ثابت کیا تم راضی ہو؟ اچھی زندگی، شہادت کی موت میں جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ اما ترضا وہاں بولا جاتا ہے تسی راضی ہو، تسی ایک بندے نو 1000 روپیہ مزدوری دیو تے انہوں آکو راضی ہو نا، تے جے اگر تو چپ کر رہے یا کوئی تو کرے تے یہ مطلب ہے جے نہیں راضی تے ہو بھی کچھ دینے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا تم راضی ہو؟ اچھی زندگی، شہادت کی موت، جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ اما ترضا تم راضی ہو، مطلب یہ ہے کہ تم نے ہمارا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، تعظیم اور تکریم کی ہے، تو پھر ہم اور بھی کچھ تمہیں عطا کر دیں گے، اور بھی کچھ تمہیں عطا کر دیں گے، جزاک اللہ، اور بھی کچھ تمہیں عطا کر دیں گے۔ کہا، اور پھر یہاں پر ایک شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ادب کیتا ثابت میرا تے ساڈی تینوں عطا وے، ادب کیتا ثابت میرا تے ساڈی تینوں عطا وے، اچھی زندگی، موت شہادت آتے جنت وچ ٹھہراوے۔ ادب کیتا ثابت میرا تے ساڈی تینوں عطا وے، اچھی زندگی، موت شہادت آتے جنت وچ ٹھہراوے۔ فرمایا کہ اے ثابت آپ نے ہمارا ادب کیا ہے، اگر راضی نہیں اس پر بھی اچھی زندگی، شہادت کی موت، جنت، اور بھی کچھ عطا کر دیں گے، اس لیے کہ ادب و احترام کرنے والے کا درجہ ہی بڑا ہے۔ آگے سنو یار، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے اور جب حضور گفتگو فرماتے ہیں نا تو صحابہ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رائنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول رعایت فرمائیں، یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ ایک بات، یہ جتنے پڑھے لکھے بیٹھے ہو نا، ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں، کائنات میں کوئی ایسا خوبصورت کلام نہیں کر سکتا، ایسی گفتگو نہیں کر سکتا جیسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور جب گفتگو کرتے نا ایسے لگتا تھا جیسے پھول جڑ رہے، اور اگر کوئی آپ کے لفظوں کو گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں کہ حضور گفتگو سونی کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں جب حضور گفتگو سونی بھی کرتے تھے، دوسرا کوئی بات کرتا جیسا حضور غور کے ساتھ دوسرے کی بات کو سنتے تھے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسا، بڑی توجہ کے ساتھ دوسرے کی بات سنتے تھے۔ ہماری طرح جس طرح نہیں پنجابی کہتے سٹ پا دینی گل ایسے نہیں، حضور جب دوسرے کی بات سنتے بڑے غور کے ساتھ سنتے، جب خود گفتگو کرتے تو ایسے کرتے کہ لفظوں کو گنا جا سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور گفتگو کرتے تو حضور کے بولنے میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن چونکہ نو مسلم تھے، نئے مسلمان تھے، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آتی
تو وہ آگے سے کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول رعایت فرمائے۔ یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں، حضور دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ اب درمیان میں کچھ منافق بیٹھے ہوتے تھے، منافق جا کے کہتے جی، وہ منافق جو تھے یہودیوں کو جو عام لفظ بولتے تھے، وہ کہتے تھے، یہ کہتے تھے رائنا، وہ کہتے تھے رائینا، را الف عین اور یا ساکن کر دی جائے تو رائینا، اس کا معنی بن جاتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ یہ کہتے ہیں رائنا، وہ تھوڑا سا کھینچ کے کہتے ہیں رائینا اے ہمارے چرواہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے نبی کو معاذلہ چرواہا بولتے ہیں، اے ہمارے چرواہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ فرمایا کہ ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو، تمہارا لفظ بھی اور ہے، تمہارا معنی بھی اور ہے، لیکن چونکہ یہ گستاخی نکال رہے ہیں تو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم کہا کرو اے اللہ کے رسول ہم پہ نظر کرم فرمائیے، وقولوا انظرنا، یہ کہا کرو کہ اللہ کے رسول ہم پہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پہلے سے بغور سنا کرو۔ یہ نہیں کہ پہلے ادھر ادھر دیکھتے رہو، غور سے نہ سنو۔ پھر صحابہ ایسا خطبہ سنتے تھے، ایسا حضور کا خطاب سنتے تھے، فرماتے کہ اگر سر پہ آ کے پرندہ بھی بیٹھنا چاہتا تو بیٹھ جاتا، ہلتا ہی نہیں تھا سر۔ فرمایا باقی رہے والے کافرین عذاب الیم، جو پیارے رسول کی گستاخی کرنے والے بے ادب اور گستاخ ہیں، ہم دنیا میں ان کو سزا یہ دیں گے کہ ذلیل کر دیں۔ دنیا میں کیا ان کو سزا دیں گے؟ ذلیل کر دینے والا عذاب۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ملا ہوئے پاویں قاضی جڑا عاشق نہیں وہ کافر، ملا ہوئے پاویں قاضی جڑا عاشق نہیں وہ کافر، پاویں جت لے علم دی بازی، جڑا عاشق نہیں وہ کافر، پاویں ہوئے وقت دا راضی، جڑا عاشق نہیں وہ کافر، آزم پاویں لکھ نمازی، جڑا عاشق نہیں وہ کافر، آزم پاویں لکھ نمازی، جڑا عاشق نہیں ہو کافر۔ فرمایا کہ تم رائنا نہ کہو، انظر نہ کہا کرو۔ آگے سنو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن نا وہ ولید بن مغیرہ تھا، اس نے کہا کہ یا محمد انت مجنون معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نماز، اس نے کہا کہ محمد معاذ اللہ تو مجنون ہے، پاگل ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی 10 خصلتیں گنوائیں اور آخری 10ویں فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، یہ ہے ہی حرام۔ تو جو ہے ولید بن مغیرہ کو کیا کہا؟ 9 خصلتیں اوپر گنوائیں اور 10ویں کیا فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، یہ حرامی ہے۔ ویسے میں تو نہیں کوئی گل دساں، جے کسی کو نا حرامی ہے تو وہ مزہ نہیں ہوتا جیڑا سیدھا بندہ کہ حرام دا ہے۔ یہ کی ہے؟ تسی میں آکو نا حرام دا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بد زبانی ہے جی، لیکن رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا محبوب کو مجنون کہنے والے 9 خصلتیں اوپر گنوائیں اور فرمایا کہ اتلم بعد ذالک زنیم، تو حرامی ہے، حرام دا ہے، فرمایا کہ تو حرامی ہے۔ اب فوری طور پر ماں کے پاس بھاگا، کیوں بھائی ایک گستاخ آدمی ماما نو پتا ہے وے کہ نہیں ایسا کی چبلا مارنیاں، ان کو تو پتا ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جو گستاخ رسول ہوتا ہے حلالی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دیکھو ہندوؤں اور بدبختو ایک بڈھی نو اگے لا چھڑیا جے، اور نوپور شرما بدبخت جنہیں ٹاک شو میں حضور دی بے ادبی تو گستاخی کی ہے، کنجروں مر گئے سو سارے مرد، اور ایک بڈھی نو لا چھڑیا جے اگے، اور اس نے بدبختی اور گستاخی کی ہے۔ ان کو سب کو پتا ہے جو گستاخی کرنے والے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہیں۔ ولید بن مغیرہ بھاگا اپنی ماں کے پاس پہنچا، کہنے لگا ماں 9 خصلتیں میں جانتا ہوں، 10ویں تو بتا میں حلالی ہوں یا حرام ہوں۔ اور پھر ماں چپ کر گئی۔ اس نے ماں کو گرایا، تلوار نکالی، چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں نیچے سے بولی، کہا کہ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں؟ ماں کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، ابھی تک تجھے شک ہے میں حلالی ہوں یا حرام ہوں؟
یہ وہ تفسیروں میں لکھا ہے، ماں نیچے سے بولی کہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں حلالی ہوں یا حرامی، ماں کی چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہے، اب تک تجھے شک ہے میں ہو سکتا ہے حلالی ہوں۔ بیٹا سن، اگر تو پوچھنے پہ آ گیا ہے، تیرا باپ بڑا نامرد تھا اور جو بکریوں کے لیے چرواہا رکھا تھا نا، یہ مال بچانے کے لیے، جائیداد بچانے کے لیے، اس سے منہ کالا کر کے تجھے جنا تھا۔ اب رب تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی، فرمایا محبوب کی گستاخی کرنے والے بے ادب اور گستاخ تو نے کہا ہے یہ مجنون ہے، اب پتا چلے گا کہ مجنون کون ہے۔ پھر جب گلیوں میں پھرتا تھا نا، گلیوں میں پھرتا تھا تو پاگلوں کی طرح، مجھے بتاؤ کسی بندے نو کنفرم پتا چل جائے میں رامدہ ہاں تو پھر وہ کنج پھرنا ہے۔ یہ وہ بدبخت تھا، یہ وہ گستاخ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا تھا۔ رب نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ یہ حرامی ہے۔ یہ کون ہے جی؟ اسی لیے تو آدم سے مراد نہ پاوے، پہلی منزل ادب شکلی تے بنا ادب مراد نہ پاوے تے بے ادبا دی بستی اندر کدے ٹھنڈی ہوا نہ آوے۔ ادب تو بعد ہور عبادت کیڑی جڑی رب تیکر پہنچاوے، آزم او دے بخت سولے جنوید دولت مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو اس وقت پہلا جو اعلان تھا نا وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے حضور نے کیا تھا۔ بخاری شریف اور باقی بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضور صفا پر کوہ صفا پر چڑھے اور جب لوگوں کو پکارا، لوگ اکٹھے ہو گئے اور حضور نے سب سے پہلے فرمایا لوگوں اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے فوج تم پہ حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو مان لو گے؟ تو انہوں نے فوری طور پہ کہا ما جربنا علیہ کا کذبا، کیوں نہیں مانیں گے، ہمیں 40 سالہ عمر میں کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی کوئی نہیں۔ اور بخاری میں لکھا ہے کہ بعض تو ایڑیاں اٹھا کے دیکھنا بھی شروع ہو گئے، ایسے ہی یہ بات تو کرتے کوئی نہیں، تو ہو نہ ہو فوج آ گئی۔ تو جناب آپ نے فرمایا پھر اگر لوگوں میں نے عام زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو رب پر بھی نہیں بولوں گا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو کہتے تھے نا ما جربنا علیہ کا کذبا، وہ آپس میں خسر شروع ہو گئی، انہوں نے باتیں شروع ہو گئی، اور سب سے پہلے جو سگا چچا ابو لہب تھا وہ بولا، اس نے کہا تبا لکا الہٰذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ، جس کے ساتھ تو اشارے کرتا ہے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا اس لیے جمع کیا تھا؟ اب دیکھو نا یہ لفظ تو عام تھا نا، تو محبوب نے خاموشی اختیار فرمائی، اس نے کہا نا تبت لکا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹے۔ کس نے کہا تیرے؟ یہ رب کائنات نے فرمایا کہ تیرے دونوں ٹوٹے۔ یہ مسئلہ کنفرم ہے کہ گستاخ رسول کو صرف اگر معاف کر سکتے ہیں تو رسول اللہ معاف کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو اپنے دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اب بھی کہتے ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں، نہ رب نے معاف کیا ہے نہ امت کو حکم ہے معاف کرنے کا۔ مجھے بات یاد آئی، یہ سکوٹی ہسپتال ہے دسکے روڈ پہ، وہاں پر نا وہ ایک ڈاکٹر صاحب میرے دوست تھے، وہ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عیسائی وہاں پہ ڈاکٹر آ گیا۔ ان دنوں میں نا یہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کا نیا واقعہ ہوا تھا۔ کہنے لگا حضرت صاحب جی تو غصہ نہ کرو، ایک گل پوچھنی ہے کہ تسی غصہ کیوں کرتے ہو؟ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے تے رب تعالیٰ دے نبی نے رب جانے تے نبی جانن، تانوں کی لوڑ ہے؟ عیسائی نے مجھے یہ لفظ بولے۔ میں کہا یار جی تیرے پیو نو کوئی گالی کڈے تے پھر رب جانے تے تیرا پیو جانے کہ جا غصہ کرو گے؟ اگوں نہیں بولیا۔ میں کہا پھر تسی اپنے باپ کی نہیں عزت اپنے نبی کی نہیں کرتے؟ میں اور حدیث پاک میں یہ لفظ موجود ہے من سب نبی فقتلوہ، کہ جس نے پیارے نبی کو یا کسی نبی کو بھی گالی دی، بے ادبی کی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ میں نے کہا یہ تو رب تعالیٰ نے حکم دے دیا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، اگر سانو اختیار دیتا جاتا بھاویں گستاخ رسول نو تسی مار دیو تو بھاویں نہ مارو تے اساں چھڈنا بے بھی کوئی نہیں سی۔ جدو میں لفظ آکے نا تے سائی نے پھر اگوں لفظ نہیں بولے۔ میں کہا جی سانو نہیں اختیار دیتا جاتا تے اساں چھڈنا، بولو سارے اساں چھڈنا۔ اور یار نوپور شرما اوتھے چھپی ہے نا پاکستان میں چندی ہوں وہ اساں ٹھوک بھی چھڈنا سی، کسی نہ کسی عاشق رسول نے ہوں تک تے بچنا ہوں نہیں کوئی نہیں، انہیں بچنا ہوں نہیں۔
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بکری تھی، بکری تو چھت پہ چڑھی ہوئی تھی، گلی سے شیر گزر رہا تھا، تو بکری نے نا وہ جناب دیکھا شیر کو اپنا گالیاں دینا شروع کر دی، گزر رہا ہے تو شیر کو گالیاں دینی شروع کی، شیر اوپر دیکھ رہا ہنسا، لوگوں نے کہا شیر ہو کے شرم نہیں آتی، بکری گالیاں دے رہی ہے، اس نے کہا بکری منو گالا نہیں کر سکتی، منو دیا کوٹھا پہ گالا کر دے، یہ نواگوں نے تھلے آ کے کرے، اب کیوں چھپی ہے؟ ہمارے ممتاز قادری نے تو کہا کیا ہے، غازی الدین شہید نے کہا کیا ہے، عامر چیمے نے کہا کیا، مارو، تم بھی باہر نکل کے یہ جرت کرو، اور ہم واضح طور پہ کہتے ہیں یہ جو اس نے نوپور شرما نے یہ گستاخی کی ہے نا، یہ وہی راجپال نے جو کتاب لکھی تھی اس کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے جو اب یہ بولی ہے، اب جو بولی ہے نا یہ وہی لفظ ہے جو اس نے لکھے تھے، اس نے بھی، ہندو عورت نے بھی وہی لفظ بولے ہیں۔ اور مجھے بات یاد آئی کہ جب حضرت غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، شہید ہو گئے، اور راجپال تو پہلے مارا گیا تھا، اب انہوں نے کٹ کیا، کہنے لگے کہ ہم ہندو کہنے لگے کہ ہم یہ جو ہے نا کتاب جو راجپال نے لکھی تھی ہم پھر چھاپیں گے، یہ کتاب ہم پھر چھاپیں گے۔ تو ایک غریب نحیب کمزور سا مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے کان لگا کے سنا اندر کیا بات ہو رہی ہے کہ جی ہم کتاب پھر چھاپیں گے، وہ اندر چلا گیا، اس نے کہا ہندو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے مذہب کے مطابق تم عبادت کرو، اپنے مذہب کے مطابق تم جو بھی کرنا چاہتا ہے کرو، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرنی، لیکن تم نے گستاخی کی اور راجپال قتل ہو گیا، تسی کہندے ہو کتاب پھر چھاپنی ہے، تسی کتاب چھاپیو جے پر چیتا رکھیو جے غازی قبر چ گیا جے چھری باہر ہی، غازی قبر چ گیا چھری، او بولو سارے غازی قبر چ گیا چھری نال لے گیا وے، چھری نال عامر چیمے جڑی چھری نال حملہ کیتا نال لے گیا وے، ممتاز قادری والی جڑا رفلو نال لے گیا، نا وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ کیے جاؤ تم ہمیں پہ جفائیں، کیے جاؤ تم ہمیں پہ جفائیں، ممکن نہیں ہم برا مان جائیں، کیے جاؤ تم ہمیں پہ جفائیں، ممکن نہیں ہم برا مان جائیں، تم برابر خفا ہم برابر منائیں، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئیں، تم برابر خفا ہم برابر منائیں، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئیں، اگر تم کرتے ہو تو کر کے دیکھ لو، مسلمان بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے، کسی دور میں بھی گستاخ رسول کو نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، اب بھی وہ کسی نہ کسی عاشق رسول، اور میں کہتا ہوں اللہ جلدی جلدی اس کو باہر نکال، بس موقع دے، وہ ضرور ماری جائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مسلمان اعمال میں کمزوری کر سکتے ہیں، افعال میں کمزوری کر سکتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں کمزوری نہیں ہو سکتی، ان کے عقیدے میں۔ اور سنو آگے کہ جناب یہ گستاخ رسول کے حوالے سے ایک قبیلہ تھا، قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی تمیم، بولو کیا نام ہے قبیلے کا؟ قبیلہ بنی تمیم قبیلے کا نام تھا، اور اپنے علاقے میں بلکہ پورے عرب میں مشہور تھا، قبیلہ بنی تمیم بڑے عقل مند لوگ ہیں، قبیلہ بنی تمیم بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں ظہر کی نماز کے بعد آئے، حضور اس وقت قیلولہ فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، انہوں نے کہا کہ اینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا وہ جی آرام کر رہے ہیں، تم نے اگر ملنا ہے مسجد میں بیٹھو آرام کرو، اور عصر کے وقت حضور تشریف لائیں گے پھر ملاقات کر لینا۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہم آئے ہیں ابھی ملے، اور انہوں نے فوری طور پہ یہ کہا، کہنے لگے اخرج یا محمد فإن مدحنا زین وذمنا شین، اے محمد باہر نکلیے، اس لیے کہ جس کی تعریف ہم کر دیں گے عرب اس کی تعریف کرے گا، اور جس کی مذمت ہم کر دیں گے عرب اس کی مذمت کرے گا، ہم نے اگر تمہیں مان لیا تو دنیا مانے گی، تعریف کرے گی۔ جب یہ لفظ ہوئے اب مجھے بتاؤ کہ جس کا نام ہی محمد ہے وہ دنیا کی تعریف کا محتاج ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا نام محمد ہے وہ کسی دنیا دار کی تعریف کا محتاج ہے؟ محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن، محمد وہ ہیں جن کی تعریف اور تعریف ہی ہوتی رہی ہو۔ اور مجھے بات یاد آئی ابو جہل کی کہ ایک دن نا وہ اپنے حواریوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ابو جہل، کون کہنے لگا جی؟
ابو جہل کہنے لگا بات یہ ہے کہ ہماری مت ماری گئی ہے. ابو جہل کہنے لگا ہماری مت ماری گئی ہے، ساتھ تو ہم ان کو محمد بھی کہتے ہیں اور ساتھ ان میں عیب بھی نکالتے ہیں، ساتھ ان کو محمد بھی کہتے ہیں اور نقص بھی نکالتے ہیں، ساتھ محمد بھی کہتے ہیں اور کمی اور کجی بھی نکالتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ وہ کہنے لگا آج کے بعد کہنا ہے کہ مزمم میں یہ عیب ہے، مزمم میں یہ نقص ہے، مزمم میں یہ کمی ہے، مزمم میں یہ برائی ہے، آج کے بعد تم نے یہ کہنا. اب مزمم کہتے ہیں کہ جس میں کوئی قابل تعریف بات نہ ہو. حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضور انہوں نے تو آپ کا نام لینا ہی چھوڑ دیا، پہلے تو آپ کا نام لے کے برائی کرتے تھے، عیب نکالتے تھے، اب تو نام لینا ہی چھوڑ دیا. حضور مسکرائے اور فرمایا میرے صحابہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت، یلعنون مزمما وانا محمدا، وہ عیب مزمم میں نکال رہے ہیں، وہ نقص مزمم میں نکال رہے ہیں، وہ برائی مزمم کی کر رہے ہیں. وانا محمد، رب نے تو مجھے محمد بنایا ہے، رب نے تو مجھے محمد بنایا. وہ شاعر کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد. اور رکھو قبر میں جس دم عزیزو، رکھو قبر میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد، اور پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. اے گستاخی بے ادبی کرنے والوں سنو ہمارا عقیدہ کیا ہے. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. تو جس کا نام محمد ہے وہ سلطان الواعظین فرماتے ہیں نا جدا ذکر رب بلند کرے کیڑا جمعے اس نو بند کرے. پر منو جنہیں بیٹھے ہو یار ایک گل دسو، میں کئی باری گل کرنا وا جنوں رب کوٹھی کار دے دے تے سڑن والے ہوندے نے، جنوں رب کو پلاٹ دکان دے چھڑے سڑن والے ہوندے نے، جنوں کو دنیاوی عہدہ مل جائے سڑن والے ہوندے نے. وہ جنوں رب نے اینی شان دیتی ہے پر سڑن والے دا سڑنا تے پھر بندا ہی ہے. کیوں جی سڑن والے نے انہاں دا تے بندا ہی نہ سڑن والے دا. مولانا روح فرماندے نے ایک کتا سی نا، کتا کون سی جی بولو سارے کون سی؟ کتا چن نو پیا بھونکدا سی تے کسے نے آکھیا اوئے تو چن نال بھونکنا پیا، تو چن دا کی بگاڑ لینا؟ انہیں آکھیا مینوں پتہ ہے میں کچھ نہیں بگاڑ سکدا، میں کتا ہاں میری ڈیوٹی ہے، میں کتا ہاں میری. دیکھو نا یہ ڈیوٹی اپنی پوری کر رہے ہیں. لیکن وہ شاعر کہتا نا ایک پاسے محبوب خدا دا ایک پاسے کل خدائی، ایک پاسے محبوب خدا دا ایک پاسے کل خدائی. ایڈی شان ایڈی عظمت کسے ہور انسان نہ پائی، سارے نبیاں نالوں اچا، ایڈا اچا ہو نہ کائی. آزم اونوں کون گٹاوے جدی رب کرے وڈیائی. تو فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ آپ باہر نکلیے، جس کی تعریف ہم کر دیں گے زمانہ تعریف کرے گا، جس کی ہم مذمت کر دیں گے زمانہ کرے گا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان الذین ینادونک من ورائے الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جو حجرے کے باہر سے بے ادبی کر رہے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جو بے عقل ہیں. کون ہے جی؟ اور ان کو قبیلہ بنی تمیم کو عرب میں جو عقل مند قبیلے ہیں نا ان میں شمار ہوتا تھا ان کا. رب تعالیٰ نے فرمایا گستاخی کی ہے نا تم نے ہمارے محبوب کی، قیامت تک لوگ تمہیں بے عقل اور ناسمجھ بے شعورے سمجھیں گے. اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عقل ہوتی تو کیوں خدا سے لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو کیوں خدا سے لڑائی لیتے. یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور بس آخری بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں، یہ بات سارے دوست دل میں لکھ لو کہ مسلمان اعمال میں گستاخ، اعمال میں کمی اور کوتاہی کر سکتا ہے، افعال میں کر سکتا ہے، نماز میں کر سکتا ہے، روزے میں کر سکتا ہے، لیکن گستاخی ہو پیارے مصطفیٰ کی تو اس کو معاف کر سکتا. اور یہ امام کی کسوٹی ہے، پیارے مصطفیٰ کی گستاخی ہو. جس بدبخت کو دل میں بھی غصہ نہ آئے وہ سمجھ لے کہ میرا کلمہ رب نے قبول نہیں کیا، میرا کلمہ رب نے قبول نہیں کیا. وہ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا.
اور نماز نال ہو جانا چاہیے سی، روزے نال ہو جانا چاہیے سی، زکات تے حج نال ہو جانا چاہیے سی۔ وہ فرماتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ خدا بھائی گستاخ رسول کی ایک سزا، سارے بولو سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ یہ نور اور شرما، یہ بے غیرت اور بے حیا عورت، یہ تو کیا ہے، اس کے پیچھے پوری ہندو قوم ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ گاں دا موتر پینے والے ہو بغیر تو ایک بڈھی نو اگے لایا جے مرد بنو انہوں کٹو باہر تے آپ بھی نکلو باہر، اب بھی یہ بچے گی نہیں، بولو وہ بچ سکتی؟ گستاخ میں تو پہلا گل کیتی ہے جے پاکستان چ ہوندی نا تو ہن وہ سٹ ہو بھی چھڑنا سی، چھڑنا بولو سارے چھڑنا تو کوئی اے نہ کہ جی وہ اسلامی حکومت تا قابو، اسلامی حکومت تا بھی غازی المدین چلو وہ 47 تو پہلا شہید ہو گئے، وہ ممتاز قادری بھی سنی لٹک گئے، احمد چیمہ بھی شہید ہو گئے، بھاویں اسلامی حکومت جان دا خطرہ تے سارے نوں ہے نا، لیکن گل ہے سب تو پہلا وہ کہتے ہیں اپنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے، ہم جان سے بھی زیادہ ان کو پیار کرتے ہیں اور یہی سرمایہ حیات ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہمارا، لیکن یہ عمل رب تعالیٰ قبول کر لے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کرنے والے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور گستاخ رسول سے محبت کرنے والے جو گستاخ رسول ہوگا اس کو چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں۔ بس یہ دل میں رکھو، اگر کم از کم غصہ بھی نہ آئے تو پھر دیکھ لینا کلمہ نہیں پڑھا صحیح، اور اگر آ جائے غصہ تو سمجھ لینا ایمان کی نمک باقی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ